محمد حاصل ہے جیسے یہاں ہمارے پاس میں ایسی آیات بھی ہیں خصوصاً ہم مطمئن ہیں ما یغفر للہ ان شکرتم اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اگر تم ایماندار ہو اور ایماندار شکر گزار ہو ایماندار کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح لوگوں کو اس دین کی طرف راغب کرنے کے لیے جو انبیاء کرام بھیجے اور جس طریقے سے انہوں نے ہم تک وہ ساری تعلیمات پہنچائیں، اسی کا سبب ہے کہ آج الحمدللہ ہم علماء کرام کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ دور دراز سے ان کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے مزمل کون ہے ہمارے پاس؟ تبوک سے تشریف لائے ہوئے شیخ القرآن سند متصل کے حامل، سند متصل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن اترا اور پھر ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ہوتا ہوا متصل سند سینہ بسینہ بغیر کسی گیپ کے وہ یہاں تک پہنچا، تو سبا عشرہ کے قاری اور استاذ المدارس شیخ سعد نعمانی اکیڈمی، شیخ سعد نعمانی اکیڈمی یہ واحد پاکستان کی اکیڈمی ہے جو لہجات قرآنیہ حجازی لہجے کے اندر پاکستان میں مسجد نبوی کی طرز کے اوپر تعلیم دیتی ہے، اور اس کا ویژن یہ ہے کہ دنیا میں قرآن کی ایسی تلاوت کو رائج کیا جائے جو تجوید، اتقان، تمکین، خوبصورتی، معنی اور وقوف کی رعایت سے مزین ہو اور سننے والے کے قلب کے اوپر اثر انداز ہو کر اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑے۔ بغیر کسی اور بات کے میں تبوک سے تشریف لائے ہوئے شیخ القرآن استاذ المدارس شیخ قاری علی انور صاحب کو یہاں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آپ لوگوں کو مدعو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة
يدعون إلى الخير أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم جزاک اللہ. یہ تھے استاذ المدرس شیخ قاری علی انور صاحب جو تبوک سے تشریف لائے تھے. سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے، سنا ہے جب سے شفاعت کو آپ آئیں گے تو جیسے بوجھ سا ایک ہٹ گیا ہے سینے سے. اب ہمارے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے مزمل صاحب بتائیے اب کون تشریف لے کر آتے. میں اس سے پہلے کہ ان کا اعلان کروں ایک چھوٹا سا شعر کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. الحاج خورشید صاحب کے صاحبزادے جو خود بھی بڑے عاشق رسول اور بہت ہی صاحب طرز یہ کلام پڑھنے والے ہیں، میں دعوت دوں گا فیضان خورشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش کریں. فیضان خورشید صاحب. اور یہ نعتیہ کلام جنہوں نے لکھا ہے وہ میرے ساتھ ابھی کھڑے ہوئے تھے مزمل اطہر صاحب، تو انہی کا کلام وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ الاسلام حضرت محمد تقی عثمانی صاحب نے بیماری کی حالت میں کچھ اشعار لکھے، تو اسی زمین پر مکمل کرتے ہوئے مزمل اطہر صاحب نے اس کلام کو مکمل کیا ہے، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. صلی علی نبی
صلی علی محمد خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے، خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے، مجھ کو دنیا کی علالت سے نکل جانے دے، موت ایسی ہو شہادت بھی مدینے میں ملے، موت ایسی ہو شہادت بھی مدینے میں ملے، مجھ کو فاروق کی سنت پہ اتر جانے دے، کتنے آسی ہیں تڑپتے ہیں تیرے گھر کے لیے، کتنے آسی ہیں تڑپتے ہیں تیرے گھر کے لیے، پھر سے ایک بار مدینے کا مزہ پانے دے۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ مجھ کو معلوم ہے ملزم نہیں مجرم ہوں تیرا، مجھ کو معلوم ہے ملزم نہیں مجرم ہوں تیرا، مجھ کو اشکوں سے سیاہی کو مٹا جانے دے، مجھ کو اشکوں سے سیاہی کو مٹا جانے دے، لوگ سچ کہتے ہیں دنیا کا ہے طالب اطہر، لوگ سچ کہتے ہیں دنیا کا ہے طالب اطہر، میرے مولا مجھ رستے سے پلٹ آنے دے، خاک بطحا کے بھی کونے میں جگہ پانے دے، مجھ کو دنیا کی علالت سے نکل جانے دے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم فقیروں کے دل میں ہے بس تشنگی، اپنے طیبہ میں ہم کو بلا لیجیے، کب تک
فلک ہم زمانے کی ٹھوکر سہیں، اب کے لٹنے سے ہم کو بچا لیجیے۔ مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا، اپنے دامن میں ہم کو چھپا لیجیے۔ اے نبی کرم شان روزے جزا، اپنے اطہر کو ہم سے بچا لیجیے۔ ہم فقیروں کے دل میں ہے بس تشنگی، اپنے طیبہ میں ہم کو بلا لیجیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ فیضان خورشید صاحب آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے نعتیہ کلام، اور جیسا میں نے شروع کے اندر آپ سے عرض کیا کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنے پیچھے اتنی مضبوط تاریخ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ پھر اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا پیچھے آنے والوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ آنریبل گورنر سندھ نہ صرف یہ کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو عام عوام کے لیے کھولا، بلکہ اس گورنر ہاؤس کو بین المسالک اور بین المذاہب جو آپس میں تفریق تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور آپس میں عوام کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، تمام مسالک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے بہت بھرپور طریقے سے کام کیا۔ اور آج ہم اس اسٹیج کے اوپر ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آئی وٹنس ہے ہم، کہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء اکرام اس وقت گورنر سندھ صاحب کے ساتھ ان کے دائیں اور بائیں موجود ہیں۔ میں دعوت دوں گا آنریبل گورنر سندھ جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے، ان کے شاہ نشان ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، کیسی بات کریں، بیٹھے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کوئی تقریر نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف دو باتیں کر کے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں اور خاص طور پہ آج کے جو مہمان خصوصی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں ہم انہیں سنیں۔ میں یہاں آپ سبھی کو جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، خواتین و حضرات، ہمارے تمام ہی بیرونی ممالک کے سفارتکار جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو، اور یہاں اسٹیج پہ ہمارے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو آج یہاں سب جمع ہیں، ان سب کو گورنر ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوسری بات، جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو میری بھی خواہش تھی کہ وہ جب کراچی تشریف لائیں تو گورنر ہاؤس میں ان کے شایان شان ایک تقریب کا میں انعقاد کروں، اور اس کے انعقاد کے لیے جب ہم نے تیاری شروع کی تو کچھ ایسی ٹیلی فون کالز مجھے موصول ہوئی جس میں کچھ ایسی باتیں تھیں جن کو میں آپ سب سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، اس سے اچھی کوئی بات ہے ہی نہیں، ہمیں آپ نے ضرور بلانا ہے، اور ہمارے دوست بھی آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمیں انہیں سننے کا موقع دیجیے گا۔ لیکن کچھ دوستوں نے
یہ کہا کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بلا رہے ہیں، انہوں نے تو کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے ہماری بڑی دل آزاری ہے۔ تو میں نے ان سے سمجھنے کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو کچھ نے کہا کہ انہوں نے 2 شہزادوں کی بات کی ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کوئی بات کی ہے، اور معاملہ ایسا تھا کہ کچھ لوگ اشتعال کی بات کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ٹیم سے بات کی جو کہ ابھی اسٹیج پر موجود ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کئی سوالات کا جواب خوابوں اور خیالوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقائق اور سمجھانے کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے صرف اس بات کو ہی مناسب نہ سمجھا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر میں نے ہمارے بہت ہی محترم اور میرے ایسے شفیق بڑے بھائی بزرگ مفتی عبد الرحیم صاحب سے رجوع کیا۔ مفتی عبد الرحیم صاحب نے میری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کام کر رہے ہیں عالم اسلام میں، جس تبلیغ کا اور لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، انہیں ضرور آنا چاہیے، بلکہ میں خود آ کر ان کے اور آپ کے ساتھ اس تقریب میں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کے بعد میں نے اور بات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوچا کہ یہ اس سندھ کی جو صوفیاؤں کی دھرتی ہے اور جہاں اس شہر کی معیشت کا ہب یہ شہر کراچی، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو تمام ہی مکاتب فکر کے لوگوں کو بات چیت کی جائے، تمام اقلیتوں کے لوگوں سے بات کی جائے، اور ایسا ہو کہ تمام ہی لوگ ایک اسٹیج پر ساتھ بیٹھے ہوں اور اس شہر کراچی اور اس صوبہ سندھ سے امن، پیار، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام پڑوسی ملک بھارت تک چلا جائے، اور ہم یہ میسج دیں پڑوسی ملک انڈیا کو، بھارت کو، کہ آپ امن پسند لوگوں کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، لیکن پاکستان وہ جگہ ہے جو امن اور اسلام کا پیغام دینے والوں کو محبت اور پیار دے کر اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ اور جب اس بات کا ذکر میں نے میرے بہت ہی پیارے، میرے بہت ہی بڑے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی صاحب سے کیا، تو کیا ہی بات ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان میں آئے ہوئے اسٹیٹ گیسٹ اور ہمارے آنریبل ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ویلکم بھی کہا، یہاں آنے کا وعدہ بھی کیا، اور آج میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں۔ گو کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں 2 باتیں ضرور کروں گا، تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں، آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں۔ پھر اس کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم دونوں کالج فیلو بھی ہیں آپس میں، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، اور جب میں نے پہلا کاروبار اس شہر میں شروع کیا صدر میں، تو میری خواہش تھی کہ اس کا ابتدا شاہ احمد نورانی صاحب کریں، تو ان کے والد محترم نے میرے پہلے کاروبار کا افتتاح کیا، اور ان کے بیٹے اویس نورانی بھائی یہاں موجود ہیں۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، قابل عزت ہیں، اور کیوں نہیں ہم یہاں بیٹھ کر ایک ایسا پیغام دیں جو کہ محبت کا پیغام ہو۔ تو آج آپ کے سامنے
وہ بھی تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے دل کے بہت قریب، یعنی میں یہ کہوں کہ میں اپنے تھوڑے بہت غم بھی ان سے شیئر کر لیتا ہوں، اور ان کے والد صاحب کا اگر میں آج ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں اس تقریب کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گا. اور وہ ہیں ہمارے مفتی نعیم صاحب، جو کہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کے دونوں صاحبزادے مفتی نعمان اور مفتی فرحان، جو کہ جامعہ بنوریا سے جن کا تعلق ہے اور میرے دل کے بڑے قریب ہیں. جب میں نے ان سے فون کیا تو مفتی نعمان صاحب کیونکہ ملک سے باہر ہیں، لیکن ان کے بھائی مفتی فرحان صاحب یہاں موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلدستہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اگر میں اس کو اور آگے بڑھاؤں تو یہاں میرے بہت ہی پیارے دوست ایکسیلنسی ہمارے ایران کے کونسل جنرل نوریان صاحب بھی موجود ہیں، اور پھر میں کہوں تو میرے پیارے میرے دوست سعودی عرب کے ایکٹنگ کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں. یہاں جی دونوں ہمارے پاس تو مولانا بشیر فاروقی اور ظفر عباس بھی ساتھ بیٹھتے ہیں. یہی تو پیار ہے اس گورنر ہاؤس کا. لیکن میرے سعودی عربیہ اور ایران کے دونوں ایکسیلنسی کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میرے ترکیہ کے میرے بھائی جمال سانگو صاحب یہاں موجود ہیں. یو اے ای کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. قطر کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں میرے بھائی. ملیشیا کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. کویت کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. بحرین کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. عمان کے کونسل جنرل یہاں موجود ہیں. اور اگر پھر میں اس سے آگے جاؤں تو افغانستان کے کونسل جنرل بھی یہاں موجود ہیں، اور آج یہاں قومی ترانے پر یہ کھڑے ہوئے تھے ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کھڑا کرا دیا تھا، دل سے کھڑے ہوئے تھے. لیکن اگر میں اور آگے کی بات کروں تو آج آپ دیکھیں کہ یہاں مصطفیٰ کمال بھائی موجود ہیں، تو میرے شاہی سید بھائی بھی یہاں موجود ہیں. اور اگر میں بات کروں کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہاں عجیب ماحول ہے کہ ہر شعبے سے، ہر مسلک سے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص آج یہاں اس گورنر ہاؤس میں موجود ہے. اور پھر آخری بات یہ کہ جب ان سب نے میرا دل بڑا کر کے ہاں کی تو پھر میں نے ایک اور ہمت کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے، یہاں کرسچن برادری سے تعلق رکھنے والے، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، پارسی برادری سے تعلق رکھنے والے اور اسماعیلی برادری سے تعلق رکھنے والے، تمام اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی آپ کو آج اس گورنر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے. میری بہنیں مائیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، دوست اور بھائی بھی بیٹھے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی سپورٹ حاصل رہتی ہے. اور ہماری جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کے جو، لیکن پھر انیس بھائی یہ نہ کہہ دیں کہ آپ نے سب کے سامنے کہہ دیا، لیکن ہمارے سپہ سالار جو ہیں وہ انیس قائم خانی بھائی یہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو جام صاحب ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جام قائم صاحب. اور ہم سب کے اب کیونکہ مشہور ہی ہو چکا ہے تو ارشد ولی محمد صاحب جو کہ میں شاہ رخ خان کہتا ہوں وہ بھی یہاں موجود ہیں. شہباز ظہیر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں. تو بس مقصد یہ تھا بات بتانے کا کہ آج میرے لیے ان 2 سالوں میں سب سے اہم دن ہے. لیکن اگر میں ایک شخصیت کا ذکر نہ کروں تو پھر گھر جانا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہے گی کہ سارا تمہیں آمادہ تو میں نے کیا تھا اور تم نے میرا نام ہی نہیں لیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں. جب میری نئی شادی ہوئی اور رمضان کا مہینہ آیا تو جو میری بیگم ہے، بیگم صاحبہ، وہ صرف پیس ٹی وی لگا کے رکھتی. تو میں چڑ جاتا تھا. میں نے کہا بھائی 2 گھنٹے ہو گئے، اب پیس ٹی وی تو چینج کر دو. کہتے نہیں، میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن رہی ہوں.
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئیں گے اور ہمارے یہاں پروگرام کریں گے. میرے والد محترم اور میری والدہ صاحبہ بھی یہاں بیٹھی ہیں، میں سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا آخر میں ہمارے مفتی عبد الرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے، آج جن کی ہمت سے، جن کی سپورٹ سے یہ بہترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے. مفتی صاحب میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں نے ان کو سنا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ ہو بہو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ریپلیکا ہیں اور انہی کی طرح اسلام کو پھیلا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں آپ کو، آپ کے بیٹے کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جو کہ آج یہاں موجود ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، سندھ گورنمنٹ کا، جنہوں نے بہترین انتظامات کیے اور ہم آج آپ کے ساتھ ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس دل کے ساتھ کہ ہم سب مل جل کر اس پاکستان کے لیے اور اپنے مذہب اسلام کے لیے جو کچھ ہو سکے گا کریں گے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 12 ربیع الاول والے دن اس منصب پر بٹھایا، اور میں اپنے پیارے آقا کی تعلیمات، بصیرت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. اور جب میں بات اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں تو پھر میں نواسہ رسول کی بات کیوں نہ کروں. اور میری نظر میں شہزادہ تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے پیارے نواسہ رسول، ایسے جن کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کو لیے تیار ہیں. اور ہم یا حسین، اور جب کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے تو خون کے آنسو دل روتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان کی جگہ وہ نہ ہوتے، شاید میں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں جب بیک اسٹیج علماء کرام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ جناب صدر محفل ڈاکٹر ذاکر نائک ہی ہیں، تو ہم بس صرف ان کو خوش آمدید کہیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کو مائک ہینڈ اوور کر دیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں خطاب کے لیے بلانا چاہتا ہوں ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہم سب کے سر کے تاج اور زبردست قسم کا جو ادارہ جامعۃ الرشید ماشاءاللہ ان کے سپرویژن میں چل رہا ہے، مفتی عبد الرحیم صاحب کو. مفتی صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو اس لیے مفتی صاحب وہیں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، تو بس مائک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ اور داعی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان میں پاکستانی قوم کی طرف سے، تمام حاضرین کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں. آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اور میں اس موقع پہ 2-3 باتیں ضرور عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں بہت سارے علماء ہیں، مختلف رہنما ہیں جو اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، جو مکتب فکر کی بات کرتے ہیں. کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اور بات کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ یہ ہم سب سے اوپر بات کر رہے ہیں،
اور ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں 8 بلین انسان ان کے سامنے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کریں، ہم ان کو بہت دھیان سے بھی سنیں، اور خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان کرایا اللہ تعالیٰ نے، قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کو کہا گیا ہے کہ میں تم سب کا رسول ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات کے داعی ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. دوسری بات، یہاں جو ہمارے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ایک ان سے درخواست کروں گا اور ایک آپ سے درخواست کروں گا. آپ سے تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی بھی ریاست میں کسی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی نیشنلٹی کے ساتھ، کسی ویزے کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو مسلمان کے ہیں. تو ان جو اقلیتیں پاکستان میں رہتی ہیں، ان کی جان، مال، تحفظ اور عزت کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی ایک آدمی حرکت کرتا ہے، پوری بستی کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اقلیتوں کو نقصان پہنچائے گا تو قیامت کے دن میں خود اس کا دعوے دار ہوں گا. تو آپ یاد رکھیے کہ اگر اقلیتوں پہ یہاں کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہ بہت بری بات ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور ان جتنی بھی لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ سفارتکار ہوں، چاہے وہ مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں. اسی طریقے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کو دیے ہیں، وہ ان اقلیتوں کو بھی دیے ہیں جو کسی معاہدے کے ساتھ رہتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے جیسے کسی مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، ایسے جو غیر مسلم اسلامی ملک میں رہتے ہوں ان کی غیبت بھی ناجائز ہے، ان سے حسد کرنا بھی ناجائز ہے. تو ہم کس طریقے سے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں اور نام سنتے ہی ہم ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات اسی میں کہ ہمارے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. میں صرف ایک واقعہ آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کہتے ہیں، اجازت ہے نا بات کرنے کی؟ جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط ہوا تو کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا، تو ہماری قبیلے نے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ چلتے ہیں، وہاں کھانے کے لیے ضرور ملے گا. وَنَحْنُ لَا نُرِيدُ الْإِسْلَامِ، اسلام لانے کا ارادہ نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو ان کے ساتھ ہمارا اتنا اچھا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ پریشانی میں ہم سے کہیں، ہم ان کے ساتھ پہنچیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو وفد کے لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا، اور صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اپنے گھروں میں لے جائیں، ان کو رہائش بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں. تو ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں لے کر گیا، مسجد میں اکیلا رہ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے اس لیے نہیں لے کر گیا کہ میرا قد 6 گز تھا، یعنی 9 فٹ قد تھا ابو بصرہ غفاری کا. تو یہ محسوس ہوا کہ اتنے لمبے تڑنگے شخص کو کون کھانا کھلائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے. آپ کا بھی روزہ تھا، گھر والوں کا بھی روزہ تھا، 7 بکریاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دودھ پلائیں. تو 7 بکریوں کا دودھ ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں کہ میں پی گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں بچا. کیونکہ میں نے دودھ بہت زیادہ پی لیا تھا اور پیٹ میرا خالی تھا، تو مجھے اسہال ہو گئے اور پیٹ کا مسئلہ ہوا، اور مجھے اتنے اسہال ہوئے کہ میں بالکل بستر بھی خراب ہو گیا، میرے کپڑے بھی خراب ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو دھیان سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اس کا پتہ چلا، آپ خود تشریف لائے، فغسلنی، خود اپنے ہاتھ سے میرا بال و براز دھویا، وازرنی بازاری، اور اپنے کپڑے مجھے پہنائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ اقلیتوں کے ساتھ یہ تھا. تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے.
اسی طریقے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں مختلف مذاہب کے حضرات، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس نبی نے آپ کے لیے وہ تمام حقوق دیے ہیں جو ایک عام مسلمان کے ہیں، تو اس نبی کا اکرام اور احترام آپ پر بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ نے یہ کہہ دیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے رسول ہیں، وہ آپ کے بھی رسول ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اطمینان نہ ہو، لیکن رسول اور نبی وہ آپ کے بھی ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم سب مانتے ہیں، ایسی رسول اللہ بھی آپ کے بھی رسول ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سوچنا چاہیے اور اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے. تیسری بات میں مختلف جو مکاتب فکر کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ہم لوگ کس بات پہ لڑتے ہیں؟ ہم سب لوگ یہاں پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، جو ہمارے آپس میں فقہی مسائل ہیں، نظریاتی مسائل ہیں، تو اپنے درسگاہ تک رکھیں، اپنے مدرسے تک رکھیں. دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو لڑانا یہ فساد فی لفظ ہے جو ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اسی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ملک ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے حسن نصر اللہ کا، اسماعیل ہنیہ کا کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے ایران میں. وہ دندناتے پھر رہے ہیں یہود و ہنود، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ پارٹیاں اور اپنے مدرسے اور اپنے مکاتب فکر وہ ہمارے دین میں، شریعت میں ریاست سے نیچے آتے ہیں. تو ریاست کے لیے، ریاست کے چیلنجز کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں اس موقع پر یہاں سندھ حکومت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، آئی جی، ڈی آئی جی اور یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سیکورٹی کے لیے بہت زبردست ماشاءاللہ انتظامات کیے ہیں. اور میں مرکزی حکومت کا بھی شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو اللہ کے نام کی وجہ سے، رب اللہ کہنے کی وجہ سے ہندوؤں نے اور کافروں نے ان کا بائیکاٹ کیا یا ان پہ پابندی لگائی، ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے ان کو شاہی مہمان کا درجہ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے لیے ہمارے مرکزی حکومت کے لیے بہت بڑی ایک بات ہوگی، اور اللہ تعالی ہماری حکومت کو بھی بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر میں گورنر صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب جب سے تشریف لائے یہاں گورنر ہاؤس میں، آپ دیکھیں کہ علماء کو، مکاتب فکر کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو، سفارتکاروں کو، ہر سطح پہ لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے، اور ایسی لیڈرشپ ہمیں مرکز میں بھی چاہیے، صوبائی اس میں بھی چاہیے، گورنر ہاؤس میں بھی چاہیے، صدارتی ہاؤس میں بھی چاہیے. تو گورنر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جس طریقے سے پوری عوام کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے دل سے دعا گو ہیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی عبد الرحیم صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں دعوت دوں گا کلام کے لیے مولانا اویس نورانی صاحب کو. بہت بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری درخواست ہوگی، لوگ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، تو تمام علماء کرام مختصر خطبات فرمائیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. واجب الاحترام صدر محفل جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، واجب الاحترام جناب محترم گورنر سندھ جناب محترم کامران سوری صاحب، اور انتہائی بزرگ اور مخلص میرے بزرگ جناب محترم مفتی عبد الرحیم صاحب، برادر محترم جناب مفتی نعمان صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی، اور گورنر ہاؤس میں تشریف فرمائے، پنڈال میں، گراؤنڈ میں جو تشریف فرما مہمان ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے قبل مفتی صاحب نے خطاب فرمایا، یقیناً ایمان افروز خطاب تھا.
اللہ رب العالمین ان کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری کافی حد تک خیالات کی عکاسی فرمائی۔ میں جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ پاکستان کے مہمان ہیں، آنریبل گیسٹ ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پاکستان کے جو مختصر کیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس دورے سے پاکستانی قوم کو اور پاکستان کو فائدے ہوں اور مستفیض فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں جہاں آپ اپنے خطابات فرمائیں، لوگوں کے ذہن لوگ اس سے مستفیض ہوں اور عملی طور پر ڈاکٹر صاحب کے خطاب پہ جو لوگ جو خطاب فرمائیں اس پہ یقیناً اس پہ عمل پیرا بھی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے مولانا علامہ اویس نورانی صاحب، اور میں کلام کی دعوت دوں گا بہت ہی محبت کرنے والے، جن کی تقریروں کو، بیانات کو تمام مسالک کے لوگ اسی توجہ سے سنتے ہیں جس طرح ان کے مسلک کے لوگ سنتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کو کہ مختصر خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری حفظہ اللہ، اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں، توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس